سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی موضوع پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں، ان سے بات کرواتے ہیں۔ ایک سیریز جاری ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے۔ آج بہت گفتگو ہوتی ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے کہ پاکستان ریاست مدینہ کی ایک جھلک نظر آئے۔ اس کے لیے روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو تعلیم کرتے ہیں، تصور کو واضح کرتے ہیں، ابہام ختم کر دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، بہت سارے موضوعات پر ہماری بات ہو چکی ہے ہمارے اپنے معزز علماء سے، مثلاً یہ کہ ریاست مدینہ کا جو ایک فکری نظام، فلاحی ریاست مدینہ کا تعلیمی نظام، اخلاقی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام وغیرہ وغیرہ بہت سارے پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کا ہمارا خاص موضوع یہ کہ ریاست مدینہ کا سیاسی نظام کیا تھا۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سیاسی نظام کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہی کر دیا تھا آخری سالوں میں؟ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانی، اس پہ کچھ بات کریں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمانا اور پھر مدینے میں جس طرح کام ہوئے ان کو لے کر آئیں گے سامنے۔ خواتین و حضرات، ریاست کا جو سیاسی استحکام ہوتا ہے، اس استحکام کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے روشنی لیں گے۔ امن و امان، میثاق مدینہ، قبائل سے اتحاد، ان سے معاہدے ہو رہے ہیں، ریاست کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، اور جو دعوت اسلامی ہے، دعوت دین ہے، اس کا بھی ابلاغ ہوتا رہے۔ اللہ اکبر۔ پڑوس کی ریاستوں پر ایک رعب و دبدبہ بھی برقرار رہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اپنے معزز علماء سے ہم سیکھیں گے، اور آخری سوال، آخری بات جو ہم رکھیں گے کہ آج مسلم ریاستوں کے حکمران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ عوام کی کوئی حیثیت سیاسی نظام میں ہے یا نہیں؟ مدینہ میں کیا تھا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس پر بھی انشاءاللہ بات کروائیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ خواتین حضرات، خاص بات یہ کہ ایک زمانہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باہر گئے، تعلیم مکمل کی، آسٹریلیا سے واپس آئے، اور پاکستان کا ایک بڑا اسکول، کیمبرج سسٹم کا اسکول، جہاں اے لیولز کی تعلیم دی جاتی ہے، اس پورے سسٹم کو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مشرف با اسلام کرنا، اور اسٹوڈنٹس کو دینی تعلیم او لیولز اور اے لیولز کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ نے متعارف کروایا۔ الحمدللہ آپ اس اسکول کے پرنسپل ہیں، دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایسے علماء جن کی گفتگو میں عہد کا لمس موجود ہے، مفتی محمد نجیب صاحب کا شمار علماء کے اس گروہ میں ہوتا ہے۔ تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں، آپ کا تعارف کرانا الفاظ ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ بہت مقبول نام، بڑا محبوب نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء اور آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ترجمہ پیش خدمت ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے پر نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول اللہ کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم پہلا سوال رکھیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھتیجے تھے، بھانجے تھے یا بھائی تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092212452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 سرکار والا ارشاد فرمائیے، ریاست مدینہ کا جو سیاسی نظام، اس سے جو روشنی حاصل ہو رہی ہے آج، اس سے قبل یہ فرما دیجئے سیاسی نظام ہوتا کیا ہے، اور پھر مدینہ منورہ کو حوالہ بناتے ہیں ہم۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سیاست اگر ہم دیکھتے ہیں اجمالی طور پہ تو سیاسی نظام دنیا میں 3 طرح کے رائج رہے ہیں۔ ایک ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حیوانی سیاست ہے، ایک عقلی سیاست ہے اور ایک دینی سیاست ہے۔ حیوانی سیاست یہ ہوتی ہے جو مطلق العنان کسی ایک آدمی کی بادشاہت ہے، وہ جب چاہے جو قانون بدل دیتا ہے، جب چاہے جو قانون رکھ دیتا ہے، تو وہ انسان کی نفس کی بنیادوں پر چل رہی ہوتی ہے۔ اور عقلی وہ ہوتی ہے جو عقل و دانش کے نتیجے میں کچھ قوانین لوگ مرتب کرتے ہیں اپنی عقل کی روشنی میں، اور اس کی بنیاد پہ وہ سیاست کرتے ہیں۔ دینی سیاست وہ ہوتی ہے جو وحی کی روشنی میں اللہ کے احکامات کو دنیا پہ نافذ کیا جاتا ہے، تنفیذ کی جاتی ہے، اور یہ دینی سیاست ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کرتے آئے ہیں، جس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام سیاست کرتے تھے، اور جب کسی ایک کا انتقال ہو جاتا تھا، ایک دنیا سے تشریف لے جاتا تھا، اللہ جل شانہ دوسرا نبی بھیجتے تھے، اور فرمایا کہ میں آخری زمان نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور ایک ایک وقت میں کئی خلفاء ہوں گے۔ تو صحابی نے سوال کیا کس کی اطاعت کریں؟ فرمایا جس سے پہلے بیعت کر لو اس کی اطاعت کرنا، اور امیر کی اطاعت پہ قائم رہنا، اور امیر سے اس کی رعیت کے بارے میں اللہ خود سوال کریں گے، اللہ جل شانہ سوال کریں گے، وہ تو اللہ کے سامنے، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے امیر ہے، تم اس کی اطاعت کرنا۔ اب آیا کہ سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کے اندر، سیاست کسے کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سیاست کہتے ہیں لوگوں کے حقوق کی اصلاح کرنا
ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں پہ نافذ کرنا۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی نگہداشت کرنا، لوگوں کے حقوق اور ان کے مفاد کی کفالت اور ضمانت کرنا، اور اللہ کے احکامات کو لوگوں پر نافذ کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو تین چیزیں سمجھ میں آئیں۔ امام راغب کہتے ہیں اس کے نتیجے میں، تمام اقوال کے نتیجے میں تین، ہاں فقہ نے ایک اور تشریح کی ہے۔ فقہ نے کہ لوگوں کے ایسے قوانین کو مرتب کرنا کہ لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی آبرو، لوگوں کی مال جان محفوظ ہو جائے، سبحان اللہ۔ ایسے قوانین مرتب کرنا، امن و امان۔ اور امام راغب نے فرمایا کہ گویا تین چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ اللہ کے احکامات کو نافذ کر رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر زمین کے اندر کچھ عمارت کر رہے ہوں گے، تدبیر منزل ہوگی، اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ اخلاق فاضلہ ہوں گے، مکارم اخلاق جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ اخلاق فاضلہ معاشرے کے اندر پیدا کریں گے۔ ٹھیک۔ تو اب تو آپ یہ سمجھ لیں پہلے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ سیاست کا لفظ جب دین میں بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں، اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں، وہ کس پیراڈائم میں بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ کسی اور پیراڈائم پہ جا کے بات کریں گے تو الجھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو قوانین کی آپ نے بات فرمائی کہ وہ قوانین انسانی عقل سے تخلیق نہیں پا رہے کیونکہ ریاست مدینہ میں، بلکہ وہ وحی خداوندی کے ذریعے آ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم تو یہ کہہ دیا کہ ہم دینی سیاست کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم تو مدینہ کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم حیوانی سیاست کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم عقلی سیاست کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم کسی ایسی اجتماعی دانش کی بات کر رہے ہیں کہ کسی اجتماعی دانش نے بیٹھ کے آج ایک قانون بتایا، کل کو دوسرا قانون بنا لیا، ہم اس کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو بہت واضح طور پہ تو اپنا ایک سیٹ طے کر لینا تاکہ گفتگو آسان رہے اور آگے چلنا آسان ہو، خلط مبحث نہ ہو اس کے اندر۔ اور اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب نبی جب آتا ہے تو نبی کا تو ویژن کلیئر ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژننگ بہت کلیئر ہے۔ ریاست کسی مقصد کے لیے چاہیے، ریاست کا حصول کسی مقصد کے لیے ہے، ریاست ملک گیری کے لیے تو نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو سیاست ہے جو شروع ہوئی ہے، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ابتدا میں اٹھایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا نا کہ نبی کا مقصد کیا تھا، اور خاتم النبیین تھے، سارے عالم کے نبی تھے، تو کینوس تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ سے تھا۔ مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے بھی تھے، مدینہ سے گزرے تھے، جب شام کا سفر تھا، جب بھی یہ شام کی راہ گزر تھی، شام کا سفر تھا، شمالی راستہ تھا، یہیں سے گزرا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال مدینہ سے تھی، تو مدینہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سوچیں کہ سیاست جو ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، نبی کا تو کام یہ ہوتا ہے نا، لوگوں کو وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو لوگوں کی بادشاہت سے نکالنے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ یہ تعارف کراتا ہے کہ دیکھو بنانے والا کون ہے، رب کون ہے، چلانے والا کون ہے، حقیقی بادشاہ ہے کون، سبحان اللہ، تو اس کا تعارف کراتا ہے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقصد شروع سے سامنے رکھا۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں نا، یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دعوت تھا، جو قبائل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، اور جس کا سب سے زیادہ موقع مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پہ آتا تھا، تو حج کے موقع پہ جب مینا میں خیمے لگتے تھے آ کے، تو مختلف جگہوں سے لوگ آیا کرتے تھے اور آباد ہوتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ سب ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تھے، حضرت ابوبکر کو شجرے یاد تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا دیا کرتے تھے کہ بھائی فلاں قبیلے فلاں پیڑھی میں جا کے ہم ساتھ ہیں، ایک ہی عرب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ابھی سے اپنا حلیف بنا رہے ہیں، وہیں سے دعوت دے رہے ہیں۔ پھر بیت عقبہ کی طرف آپ نے کہا کہ ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر ہیں ابھی، لیکن لوگوں کو پہلے سے اپنا حلیف بنانا، بلا وجہ دشمنی نہ پیدا کرنا، یہیں سے حلیف بنایا ہے، اور یہیں پہ بیٹھے ہوئے ریاست مدینہ کا قیام مکہ میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور کس طرح کیا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے روانہ فرمایا، سبحان اللہ، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام جو نبی کرتا ہے مردم سازی، وہ کام وہ تربیت
پہلے سے جا کر شروع کر دی، اور جا کر ایک ایک آدمی سے ملنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو مدینہ میں جا کے وہ ماحول تیار کرنا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکیں۔ اس مٹی کو پہلے سے زرخیز کیا جا رہا ہے، اس کی آبیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ مدینہ کی اس زمین نے اس ایمان کو پورے عالم کو سیراب کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی زمین نے اور اسی شہر کو مدینۃ الرسول ہونا ہے، مدینۃ الرسول ہونا ہے اس کو جا کے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے تیاری یہاں سے بیٹھ کے کی ہے۔ تو سیاست کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظام کا آغاز مدینہ منورہ کا اصل میں مکہ المکرمہ کے ہی آخری 3 سال سے ہو سبحان گیا ہے۔ اللہ، اور جو آپ نے بات کی نا ویژن کی، دیکھیے کہاں سے بات چلی اور کہاں پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ریاست تشکیل ہو رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے، سیاسی نظام دیا جا رہا ہے، اور جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ اغراض و مقاصد کیا ہیں، استحکام وغیرہ، دفاع کو مضبوط کرنا، معاہدے ہو رہے ہیں، قبائلی نظام کے درمیان ریاست تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ریاست چلانے کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، قوانین وہی خداوندی کی شکل میں آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 13-14 میل لمبی اور 11-12 میل چوڑی یہ جو ریاست جس سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، اس کو سیاسی استحکام کیسے بخشا، طریقہ کار؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ سیاست کے حوالے سے بہت قیمتی وضاحت مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھ دی، اور بہت اہم نکات آپ کی طرف سے ہمارے سامنے آئے۔ اس سے کہ ایک تصور آج سیکولرزم کے مرعوب ہونے کے نتیجے میں ہمارے ہاں بھی زبانوں پر یہ بات آ جاتی کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور وہی چنگیزی جس کو مفتی صاحب نے حیوانیت بھی کہا، اور محض انسانی عقل کی بنیاد پر نظام کو ترتیب دینا کہا کہ اس کے نتائج تباہ کاری کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے۔ جی، اور یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ انسانی میں جماعتیں 2 ہی رہی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اسی طرح نظام بھی 2 ہی ہوں گے، یا تو رحمانی نظام ہوگا یا شیطانی نظام ہوگا۔ اب چاہے وہ نفس پرستی کا کوئی غلام بن جائے، یا کچھ افراد بیٹھ کر اپنی عقل کو معیار بنا کر اس کے مطابق نتائج کو ترتیب دیں، بلکہ نظام کو ترتیب دیں اور کہیں کہ فہو المطلوب یہی اصل ہے، تو یہ سارے شیڈز وہی شیطان والے آ رہے ہیں۔ اور شیطان کا بھی سارا مسئلہ کیا تھا، اس نے عقل ہی تو لڑائی تھی، رب کے واضح حکم کے بالمقابل اپنی عقل کو کھڑا کیا تھا، تبھی تو راندہ درگاہ ہوا کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اعلیٰ یہ ادنا میں سجدہ کیوں کروں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نظام بھی دنیا میں 2 رہیں گے، یا تو رحمانی ہوگا یا شیطانی ہوگا۔ اور رہی یہ بات کہ ریلیجن کا جو لفظ انگریزی سے ہم نے درآمد کیا، ہم اسلام کو اس کے ایکول قرار دینے کی کوشش کریں تو یہ رب العالمین کے خلاف بدترین سرکشی اور بغاوت کی روش ہوگی۔ پیغمبر تو کھڑا ہی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور جہاں تک امام الانبیاء کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اس انقلابی مشن کے ساتھ بھیجے گئے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں، یا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس شان کے ساتھ بھیجے گئے کہ کل سسٹم آف لائف پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ حاصل کلام یہ سیاست یا سیاسی نظام پر کلام کرنا، سیاسی امور پر کلام کرنا بڑا اچھا پیراڈائم مفتی صاحب نے واضح کر دیا کہ ہم دینی پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں، تو یہ عین دین کا حصہ ہے، نہ کہ کوئی دین سے باہر کی کوئی شے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سیاست جی یہ دین کا حصہ ہے، اور مطلوب ہے، مقصود ہے، ضرورت ہے۔ ایک اور اعتبار سے دیکھیں، سیاست کا لغوی مفہوم جو بیان کیا کہ وہ انتظام ہے۔ انتظام گھر کا بھی ہوگا، انتظام کسی ادارے کا بھی ہوگا، انتظام مسجد کا بھی ہوگا، انتظام تعلیمی ادارے کا بھی ہوگا، انتظام پوری ریاست کا بھی ہوگا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے تو یہ بڑی پیاری اصطلاح ہے، اور ہمارے فقہاء اور ہمارے اسلاف نے سیاست مدن، شہروں کے انتظام کے حوالے سے سیاسی معاملات کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر پورا کلام فرمایا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں، جو آپ نے بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ سیاسی زندگی کا یا سیاسی عمل کا آغاز مکہ مکرمہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ اب مدینہ پہنچ کر اگر آپ کی اجازت ہو ارشاد کہ ذہن میں بات یہ آ رہی تھی کہ جب یہ انتظامی معاملات ہیں لوگوں کے حوالے سے، اور جہاں لوگوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت بھی، لوگوں کے درمیان عدل ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، اگر یہ پہلو اگر سیاست کے سامنے رہیں تو آپ مجھے اجازت دیجئے، آغاز وحی سے پہلے معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ جہاں آغاز وحی سے قبل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صادق کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، امین کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، وہاں اپنی ابتدائی عمر کے اندر 15 برس کی عمر کا مبیش ہے، اور حلف الفضول کا واقعہ ہو رہا ہے کہ جہاں مظلوموں کی داد رسی کی جائے، اور وہ مظلوم کے جن کو مکہ مکرمہ میں کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہ ہو، یا باہر سے آنے والا کوئی لٹ گیا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی اس کی پروٹیکشن کرنے والا نہیں، تو کچھ لوگوں نے مل کر ایک عہد کیا کہ ہم ایسے لوگوں کی حفاظت کریں گے، ان کے حقوق کی بات کریں گے۔ حضور نے اس میں حصہ لیا، اور آغاز وحی کے بعد کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج بھی ایسے معاہدے کی طرح مجھے کوئی بلائے گا تو میں اس میں ضرور شرکت کروں گا۔ تو یہ گویا کہ اجتماعی معاملات کے حوالے سے اولین دور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز وحی سے بہت پہلے کی بات ہے، اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے نصب کیے جانے کا معاملہ دیکھیے، جہاں قبائل کی جنگ ہو جانے کا امکان پیدا ہو گیا، تلواریں نکل آئی تھیں، لوگوں نے جو ہے وہ اپنا خون کا پیالہ اس میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ اگر ہمیں اس سے محروم کیا گیا تو ہم جنگ چھیڑ دیں گے اور ایسا کر دیں گے۔ وہاں بھی مشہور واقعہ حجر اسود نصب کیا جانے کا، 35 برس کی عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صبح لوگوں نے پھر کہا کہ جعل امین جا صادق، آگے وہ امین آگے وہ صادق، یہ جو فیصلہ فرمائے ہمیں اس پر اتفاق ہے۔ یہ آغاز وحی سے پہلے اجتماعی معاملات میں عدل کا معاملہ ہو، لوگوں کے لیے بھلائی کا معاملہ ہو، ان سے ظلم ستم کا معاملہ نہ ہو، ان کے درمیان عدل کی بات ہو جائے، یہ دو بڑے قیمتی واقعات تو ہمیں آغاز وحی سے قبل دکھائی دیتے، اور حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین بن کر آئے، اجتماعیت والی بات لے کر آئے، فرد کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، نظام کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی، اور کل دنیا کے لیے نظام لے کر آئے ہیں۔ تو یہ وہ مظاہر ہیں جو آپ کی پوری حیات طیبہ میں آغاز وحی سے پہلے بھی ہمیں دکھائی دیتے اور اس کے بعد بھی۔ اب آتے مدینہ شریف کی طرف بات کرتے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن جیسے مفتی صاحب نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، آپ ابھی تشریف لے نہیں گئے ہیں اور وہاں کے آنے والے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے انوائٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنی جان اور مال اور اولاد سے بڑھ کر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کسی صحابی کو بھیج دیجئے۔ مصعب بن عمیر تشریف لے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 1 سال کی دعوت قرآن، یہ بڑا اہم نقطہ، نظام قائم کرنے چلا ہوں تو پہلے نظام کی فکری بنیاد ڈلے گی، نظام قائم کرنے چلا ہوں تو پہلے نظام کے قیام کے لیے اجتماعی جد و جہد درکار ہوگی، اور اجتماعی جد و جہد کرنے والے فکری اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور بات چلیے دینی پیراڈائم میں، تو میں نے کوئی نظام قائم کرنا ہے تو دین کی بنیاد پر قائم کرنا ہے، تو دین والے، سادہ الفاظ میں کہوں اللہ والوں کی ضرورت ہوگی۔ 1 سال کی دعوت قرآنی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 75 افراد یثرب سے آتے ہیں، بیعت عقبہ ثانی ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام کو دعوت دیتے کہ آپ ہمارے تشریف لے آئیے۔ اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ تو خیر مشہور واقعہ تاریخ کا، عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی ہونی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ بن کر تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر بڑے اہم ترین آپ نے کام کیے، کلام ہم سیرت کے پروگرامز میں کرتے رہے، مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہے، جو کہ جہاں اللہ رب العالمین کی حضور جھکنے کا مقام ہے، وہیں آپ کا سیکریٹریٹ بھی ہے، وہیں مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک بہت بڑا مرکز بھی ہے، تو ساتھ ہی مواخات کا رشتہ بھی ہے، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا اپنے بھائی، یہ اجتماعی معاملات ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے میں جیسے کہ آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا، معاہدات کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مدینہ شریف کا اندرونی استحکام اولین آپ کی ترجیحات میں تھا، کیونکہ بڑا دشمن قریش مکہ، ان سے نمٹنا ضروری ہے، تو انٹرنل کنسولیڈیشن آپ نے کی ہے مدینہ شریف کی، اور میثاق مدینہ تو ایک بہترین شاہکار ہے کہ جس میں مشرکین عرب، مشرکین یثرب کو بھی کچھ شامل کیا آپ نے، اور ساتھ ہی یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا۔ پتہ چلا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے وہ ایک معاہدے کے اندر پرو دیے گئے ہیں، اور مدینہ شریف کا اندرونی استحکام آپ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اگر اندرونی یہ استحکام ہے تو بیرونی اعتبار
اعتبار سے قریش مکہ سے نمٹنا ضروری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار کے قبائل سے معاہدات کیے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو مسلمانوں کے برابر کے بھائی بن جائیں گے, ورنہ کم سے کم یہ کہ وہ غیر جانبدار ہو جائیں. اس کو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, یہ پولیٹیکل آئسولیشن تھی قریش کی کہ ان کو تنہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر انقلابی عمل تو جاری ہے, تبھی تو ریاست قائم ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھاپا مار دستے بھی روانہ کیے, وہ جو لائف لائن چلتی تھی رحلت الشتائی والصیف, مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا تھا, اس پر آپ نے چھاپا مار دستے روانہ کیے. 8 مہمات ہمیں ملتی ہیں بدر سے پہلے, جن میں 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں, پھر بدر کا معاملہ بھی شروع ہوتا ہے. یہ آپ کی جہاں فراست اور بصیرت کا شاہکار ہے, وہیں اجتماعی نظم کے حوالے سے انٹرنل کنسولیڈیشن ہو اور بیرونی دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کی جائے, اس کو آئسولیٹ کیا جائے, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو بلاکیڈ اس کا کیا جائے, اور اس کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا جائے. یہ بڑا شاہکار ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. چند بڑے بڑے مقاصد وہ سامنے آ گئے. سیاسی استحکام کیسے ہوتا ہے, بنیاد میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے, امن و امان بات ہو گئی. جو فوکس ہے وہ آسمان سے جو قوانین نازل ہو رہے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کروانا ہے. اطراف کے جو لوگ ہیں ان تک دین کا ابلاغ بھی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. شہریوں کی بات کی, اس میں غیر مسلم جو شہری ہیں وہ بھی ہیں, ان کو بھی ایک معاہدے میں پرو دیا گیا. میثاق مدینہ کی بات آپ نے فرمائی, بہت اہم بات ہے کہ جو دفاع کریں گے مل کے کریں گے, اور اگر کوئی نزاعی معاملہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو آخری فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا. دستخط اس پہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر غیر مسلم بھی ہیں شہری, مسلمان شہری بھی ہیں, تو کیا مسلمان ریاست میں سیاسی طور پر استحکام دینے کے لیے دونوں کی سطح برابر رکھی گئی مدینہ منورہ میں؟ دیکھیں, یہ ایک بہت اہم چیز تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تو یہ کہ جیسے آپ حضرات نے بھی دی, یہ دنیا کے اندر پہلا تحریری دستور تھا جو آپ کو آج تک ملتا ہے, ورنہ دنیا میں دستور اس طرح سے نہیں لکھے گئے. اور جو آپ نے بات فرمائی یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. اس سے آپ سوچیں 15ویں صدی تک بھی, ابھی تک بھی رومنز جو تھے, کرسچنز جو تھے, وہ کسی اور کے ساتھ ان کے یہاں کوئی دستور نہیں ملتا تھا. یہ جو UN چارٹرز کی آپ آج باقی بات کر رہے ہیں, آپ 300-400 سال پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے ہیں اس میں برابری امن و عامہ کے اعتبار سے سب کو برابر رکھا, ایکول رکھا ہے بالکل امن و عامہ کے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اختیارات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود اختیارات دیے, میں جس میں خالصتاً جنگی اختیارات جو تھے وہ سارے آپ کے پاس تھے. ریاست کے لیے جو ہے وہ موومنٹ کہاں ہوگی, مدینہ میں اندر لڑا جائے گا, مدینہ سے باہر موومنٹ ہوگی, دفاع کیسے ہوگا, دفاعی اختیارات سارے قبیلوں نے حضور پاک چاہے وہ اوس ہو, چاہے وہ خزرج ہو, چاہے وہ مشرک قبائل ہوں جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے, سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک اور چیز بھی ملتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی لحاظ رکھا کہ بعد دفعہ جب یہ شکایت آئی اور کوئی یہود لے کر آئے کہ یہ زنا کیا ہے کسی نے اور وہ یہودی ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت منگوائی اور فرمایا کہ لاؤ ان توریت کیا کہتی ہے اس بارے میں. یہ نہیں ان پہ نافذ کیا کیوں کیا کہتی ہے, اور کہا کہ پڑھنا شروع کرو. عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے نو مسلم, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پڑھتے چلے گئے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گدھے پہ بٹھایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا منہ کالا کیا جائے گا اور گدھے اس کو رخ اس طرف کیا جائے گا, چہرے کی طرف جو ہے پیٹ کی جائے گی. وہ پڑھتے چلے جا رہے تو ایک طرف انگلی رکھ لی, تو عبداللہ ابن سلام فرمایا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو انگلی رکھی ہے یہ انگلی ہٹاؤ. تو جب انگلی اٹھائی تو اس پہ دیکھا کہ اس کو رجم کیا جائے گا. توریت میں یہ تھا کہ رجم کیا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت پہ فیصلہ فرمایا کہ جو توریت میں لکھا ہے, یعنی کیا مطلب کہ ان کے جو آئلی قوانین تھے اس میں رعایت رکھی گئی, کہ جو ان کے آئلی قوانین تھے اس میں ان کی رعایت رکھی گئی ہے جو ان کے پرسنل چیز تھی. لیکن نافذ اس کے اندر, تنفیذ کے اندر ان کو اختیارات امن و عامہ کے اعتبار سے ان کی عزت آبرو جان بھی اسی طرح محفوظ تھی. اور ان کو بھی یہی ڈالا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم لڑیں گے, ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو پھر تم کو لڑنا پڑے گا. مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو یہود مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے, یہودیوں پہ کوئی حملہ کر دے گا تو مسلمان
جو ہے وہ ان کا دفاع کریں گے, مسلمان ان کی حفاظت کریں گے. تو آپ کو اکراس دا بورڈ وہاں پر رکھا ہوا ہے, بالکل اکراس رکھا ہے وہاں پہ برابر آپ کو. اور آپ کو یہ جو امن و عامہ کے یہ, اور یہی تو وہ چیز ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی بنیادوں پہ رشتے قائم کیے ہیں, جو مواقعات ہے وہ تو ایمانی بنیادوں پہ, وہ اس لیے ہے کہ قبائل بستے ہیں, اور جہاں قبائلی علاقہ ہے, یہ ریاست تو اس طرح تو نہیں تھی مرتب وہ تو قبائل تھے, ان قبائل کو ریاست میں کنورٹ کرنے کے لیے کچھ انٹیگرل چیزیں آپ کو چاہیے تھیں, کیونکہ قبیلے کا ذہن ایک ڈیفرنٹ ذہن ہوتا ہے اور اجتماعیت کا ذہن ڈیفرنٹ ذہن ہوتا ہے. اجتماعیت کی جو ہے کچھ چیزیں آپ کو پیدا کرنی پڑتی ہیں, اسی لیے معاشرہ ایثار کی بنیادوں پہ اور احسان کی بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے, اور ذمہ داری یہ ہوتی ہے قائم کرنے والے کی کہ وہ عدل اور انصاف پہ آنچ نہ آنے دے. وہ بنیادی تو اس لیے اس بنیادوں پہ قائم کیا ہے, کیوں, اور اسی وجہ سے جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا تھا, وہ کیا ہو سکتا تھا, وہ زبان تھی, وہ تعصب تھا, وہ قبیلے تھا, وہاں پہ قدغنیں لگائیں. کہ کیوں, کیونکہ یہ وہ بنیادیں ہیں جس سے اجتماعیت ختم ہو جائے گی. اور یہ نعرے لگ سکتے تھے, مزاج مختلف تھے, انصار کا مزاج مختلف تھا, مہاجرین کا مزاج مختلف تھا, ذریعہ معاش مختلف تھے, وہ تاجر تھے, یہ کسان تھے, وہ تجارت کے عادی تھے, یہ کسان تھے. تو آپ کو مواقعات پیدا کی, سب سے پہلے مسجد دوسری جگہ بنائی کہ اجتماعیت کی جگہ سب کو مسجد سے جوڑا. اور پھر آپ یہاں پر دیکھیے جو ریاست میں سب سے بڑا کام کیا قائد نے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ فرنٹ پہ ہیں, خود فرنٹ لائن پہ ہیں, بالکل فرنٹ پہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ عام سے عام آدمی کے لیے بھی اپروچیبل ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی عام سے عام آدمی کو کسی پروٹوکول سے نہیں گزرنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. اسی لیے جب رومی آئے تو پریشان ہو گئے کہ اچھا یہ تمہارے بادشاہ ہے, کہنے لگا ہاں بادشاہ ہے, کہنے لگا اچھا بادشاہ ایسا ہوتا ہے, تو وہ تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد کے اندر پہچاننا مشکل ہے کہ ان میں رسول کون ہے, ان میں رسول کون ہے. اور یہ یعنی بعد میں خلفاء تک یہ عادت رہی کہ مسلمانوں سے ملنے کی جگہ خلفاء کی مساجد تھی, سبحان اللہ, مسجد میں ہوتا تھا وہ. یعنی ریاست کا قائد جو ہے نا, ریاست مدینہ کا قائد کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو, وہ مسجد میں ملے گا آپ کو, وہی سیکریٹریٹ ہے آپ کو, وہ سب کچھ ہے وہاں. عدالت بھی وہی ہے, وہ قضات بھی وہی ہے, قیدی بھی وہیں پہ باندھے جا رہے ہیں. تربیتی فوج, اگر فوج کا نظام قائم کیا ہے تو فوج کی تربیت گاہ جو ہے وہ اکیڈمی جو ہے وہ صفہ ہے. جی, وہ آپ کی جو فوجی اکیڈمی ہے, ظاہر سی بات ہے اس نے تربیت بھی لینی ہے نا, وہ فوجی اکیڈمی بھی وہیں پر ہے, ان کی مردم شماری ہو رہی ہے. اب جب آپ کا یہ سیاسی اس بنیادوں پہ قائم ہوا اور یہ بڑا ہے 130 مربع میل میں آیا ہے, تو پھر حضور پاک صلی اللہ ایڈمنسٹریٹولی اس کے 11 صوبے بھی بنائے, ہر ایک پہ عامل مقرر کیے ہیں. اور پھر ایڈمنسٹریٹولی ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ جب تشریف لے جا رہے ہوئے اور باہر کہیں پہ جا کے لڑنا ہے, باہر جانا ہے سفر میں, تو مدینہ میں ہمیشہ کسی کو امیر مقرر کیا, بغیر امیر کے ریاست کو نہیں. تو یہ بتایا کہ ہمیشہ امیر ہوگا پیچھے, اور جس کی اطاعت ہوگی, جس کی اطاعت ہوگی. اچھا, اور کیا اچھا پوائنٹ اٹھایا مفتی صاحب نے کہ ایک عام آدمی, ایک عام شہری, اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے, وہ بھی اپروچ کر سکتا ہے. جو آپ نے بات فرمائی, یہ نقطہ بہت اہم نقطہ. اس کے ساتھ ساتھ مشاورت میں شامل کیا گیا. وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی بات قرآن کریم میں آئی, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کی بات ہوئی, اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اللہ اکبر. احد کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے, شکست خوردہ حالت میں, بظاہر شکست خوردہ بظاہر, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد بھیجی اور مسلمان فتح یاب ہوئے. تو ایک عام آدمی سیاسی نظام میں جو دین فراہم کرتا ہے, اس کو یہ احساس کب ہوتا ہے کہ میں بھی اس نظام کا حصہ ہوں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. بالکل, یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ جہاں اگر ہم اصولی بات کریں کہ جب ایک اسلامی ریاست ہے اور ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے, تو اصل اصول کیا ہے, حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور قانون سازی جو ہوگی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہوگی. اور اسی کے ساتھ دوسرا نقطہ ہے کہ اس ریاست کا جو مزاج ہوگا وہ شرعیت کا مزاج ہوگا. امام الانبیاء پر تو وحی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وحی آ رہی ہے, مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی علیہ السلام ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے. پس منظر کیا ہے, 70 صحابہ شہید ہو گئے, بعض سے کچھ خطا کا معاملہ ہو گیا, اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا,
لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لنت لہم، اے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، بالفرض محال اگر آپ سخت خو ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ کب کہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. تو آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان کو مشوروں میں شریک کیجئے. یہ تو ہے پس منظر آیت کا. البتہ اصولی بات کیا ہے؟ امام الانبیاء تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے مگر یہ امت تو قیامت تک چلے گی. اب اس امت کا اجتماعی نظم تو وہ ہوگا امیر اور اس کی اطاعت کی جائے، مگر وہ امیر اور اس کے جو مأمورین اس کے زیر تحت لوگ ہیں ان کو معاملات کو چلانا کیسے ہے؟ وہ قرآن سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں بیان کرتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ. اہل ایمان کے باہمی معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا کئی مواقع پر ہمیں مشورہ کر کے دکھایا. سورہ حدیبیہ کا معاملہ دیکھ لیں، کس نے مشورہ دیا تھا؟ امت کی ماں ام سلمہ نے دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیتے. بدر میں مشورہ ہوا ہے، احد میں مشورہ ہوا ہے، احزاب کے موقع پر مشورہ ہوا ہے. ہر موقع پر مشورے ہو رہے. یہ بھی تعلیم مل رہی ہے مسلمانوں کے سیاسی معاملات کے لیے کہ کوئی جبر کا معاملہ نہ ہو، امریت کا معاملہ نہ ہو، بلکہ باہمی مشوروں سے معاملات کو طے کیا جائے. البتہ ایک ضمنی بات اصول کے طور پر رہے گی، مشورے وہاں ہو رہے ہیں کہ جہاں کوئی واضح رہنمائی موجود نہیں ہے. یعنی یہ مشورہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی نماز کا نظام قائم کریں گے نہ کریں، یہ تو واضح حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موجود ہے. اور مشورے اس دائرے کار میں ہوں گے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ایک دائرے کے اندر آزادی دے رکھی. جہاں تو کیٹیگوریکل کوئی حکم آ گیا تو وہاں تو مشورے کا امکان کیا، کوئی خواہش کرنے کا امکان بھی باقی نہیں بچتا. تو یہ ایک اور اہم اصول آیا مشورے کے اعتبار سے. ایک اور اہم بات جو غیر مسلموں کے تعلق سے بھی بات آئی، جو مفتی صاحب نے اپنی پچھلی گفتگو میں بات رکھی تھی مقاصد الشریعہ کی. اسلام کے سیاسی نظام میں کہیں ہمیں سزاؤں کا نفاذ بھی ملتا ہے، تعزیرات کا نفاذ بھی ملتا ہے، کچھ منکرات سے روکنے کی بات بھی ملتی ہے، اینڈ سو آن، امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ملتا ہے. اس میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے مقاصد کیا دیے ہمیں؟ لوگوں کے عقیدے کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی آبرو کی حفاظت، ان کی عقل اور شعور کی حفاظت. یہ وہ مقاصد ہیں جس کے تحت شریعت نے بہت سارے قوانین اور احکامات ہمیں عطا فرمائے. اور یہ بیوٹی بھی شریعت اسلامی کی تعلیمات میں ہے. دنیا کے اکثر قوانین حرکت میں اس وقت آتے ہیں جب کوئی جرم ہو چکا ہوتا ہے یا کسی کا حق مارا جا چکا ہوتا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا فرمایا؟ اس نے وہ قوانین عطا فرمائے کہ جو پریونشن پہلے عطا فرماتے. آپریشن کی بات تو بعد میں آیا کرتی ہے. تو وہ پریونٹیو میجرز بھی ہیں جو اسلام کے سیاسی نظام میں عطا کیے گئے. لوگوں کی جان کی حفاظت، قصاص کا حکم دیا گیا، لوگوں کے مال کی حفاظت، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا، لوگوں کی آبرو کی حفاظت، زنا کی سزائیں بتائی گئیں. اور زنا کی سزا تو ضرور بتائی گئی مگر جس کو میں پریونشن کہہ رہا تھا، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا. یعنی یہ نہیں کہ یعنی مکمل سد باب کیا جائے، کسی کو پیون کاری نہیں ہو جائے کہ جناب والا بس یہ کام کر لیا گیا ختم ہو گئی. لیکن ایسا ماحول پورا مکمل ماحول، پورا پیکج ہے، پورا پیکج. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اچھا، یہ تمام کام جو مفتی صاحب نے بات فرمائی، آپ نے بات فرمائی، وہ عاملین کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ عزت، آبرو، جان، مال، ان سب کا تحفظ. ریاست بن گئی تو وہ جو عاملین ہیں جو منصب اقتدار پر فائز ہوتے ہیں، خواہ کسی بھی شکل میں ہوں، ان عمال کے اندر کون سے اوصاف دین دیکھنا چاہتا ہے؟ جی، آپ کی سوال کے نتیجے میں ایک اور بات جو دل میں آ رہی تھی میں چاہتا ہوں اس کو میں پیش کر دوں. جب ہم ریاست مدینہ کی بات کریں گے تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تب تو ایک انقلابی جد و جہد جاری رہی جس کے نتیجے میں دین غالب ہوا اور تعلیمات حضور عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیاسی نظام کے برگ و بار اور اس کے ڈیفرنٹ ایونیوز اور گوشے وہ بتمام و کمال ہمیں دکھائی دیں گے خلفائے راشدین کے دور میں. اسی لیے حضور فرمان علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ان کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم. اب جو آپ نے عاملین کہا، حکومتی ذمہ داران کہا، ان کے کیا اوصاف ہوں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بنیادی بات جو مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، آپ نے ساری محنت عقیدے اور ایمان کی اصلاح کی بنیاد پر کی ہے. خوف خدا کا دل میں ہونا، وہ پیدا کیا جانا، پھر
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ذمہ داری عطا فرماتے تو براہ راست اس کو خطاب کرتے تھے اور اس کو کچھ باتیں گنوایا کرتے تھے کہ یہ لوگ تمہارے پاس تمہاری رعیت میں ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ذمہ دار، اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. تو خوف خدا اور خوف آخرت کی تلقین ان کو فرمایا جانا. سیدنا عمر کا دور ہم دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ ایک شخص کو آج عامل یا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے تو وہ کیا اون کرتا ہے آج، ٹھیک، اس کی املاک کیا ہے، اس کی جائیداد کیا ہے، ایسٹس کتنے ہیں، اور کل اگر اس کو کسی وجہ سے فائر کیا جا رہا ہو یا اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے تو پھر اس کا اکاؤنٹ چیک کیا جاتا تھا کہ یہ تم تھے اس وقت جب تمہیں ذمہ داری دی گئی تو یہ تھا، آج تمہارے پاس یہ ہے. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی، گویا جس کو آج ہم احتساب کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی نگرانی فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بتمام و کمال یہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ، نیب کی طرف اگر ہم بات کریں، نیب یعنی احتساب کا ادارہ وہاں قائم ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. جو بات آپ نے فرمائی اس کو مزید واضح کر دیا، خلافت راشدہ تک بات پہنچ گئی، لیکن ذرا اس سے قبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ روانہ فرماتے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں کہ تم جاؤ گے، تم کیا کرو گے. عاملین زکوٰۃ کی ذمہ داریاں انہیں بتائی جا رہی ہیں. زکوٰۃ دی ایک صاحب نے، اور جو زکوٰۃ لینے کے لیے گئے انہیں ایک ہدیہ بھی دے دیا کہ یہ ہدیہ آپ کے لیے. اور جب انہوں نے آ کے بتائی یہ بات تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عامل زکوٰۃ نہیں ہوتے، گھر پہ ہوتے اپنے، نہیں گھر پہ ہوتے، اور یہ ہدیہ تو ملتا تمہیں ملتا، تو یہ ہدیہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اسے واپس کرو یا قومی خزانے میں جمع کراؤ. تو یہ تمام چیزیں محض گفتگو برائے گفتگو نہیں، اس پر عمل کرنا ہے نا قیامت تک کے لیے. کیا نصیحت مل رہی؟ دیکھیں، نصیحت سب سے بڑی یہ مل رہی ہے کہ تم امین ہو اور یہ امانت کا بار تمہارے کندھوں پر ہے. جی، تو جب اور اقتدار مانگا نہیں جاتا. ہاں دیکھیں، یہ بنیادی بات ہے. اصل بات یہی ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو دی گئی ہے تمہیں امانت، یا یہ ایک بار ہے تم پر. اگر تم نے ادا کر دیا تو پھر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں ناکام ہوئے تو پھر یہ دنیا میں بھی نقصان کا سودا ہے، آخرت میں بھی نقصان کا سودا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ معیار تقویٰ ہوتا ہے تو یہاں بھی معیار تقویٰ ہے. تیسری ایک اور بات ریاست کے لیے یاد رکھیے گا، شجاع بھائی نے کہی تھی، اور یہ اصولی بات یاد رکھیے گا. ریاست کا ہر قانون، جب ریاست کا قانون بنے گا وہ اس کی اسکروٹنی انہی 5 چیزوں پہ ہوگی جس کو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد شریعہ کے طور پہ کہہ گئے. قانون یا تو دین کا تحفظ کرتا ہوگا، یا وہ قانون آپ کی عزت کا تحفظ کرے گا، یا آپ کی وہ مال کا تحفظ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ آپ کی عقل کا تحفظ کر رہا ہوگا. اگر کوئی آپ کی آبرو کا تحفظ کر رہا ہوگا. اگر ان 5 میں سے کچھ نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ ان میں سے ضرور ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا اسکریننگ کرائیٹیریا ہے. اور اگر کوئی چیز عقل کو متاثر کرے گی، وہ نشہ ہوگا تو وہ نشہ ہوگی، وہ ایڈکٹ، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوں گی تو اس کی طرف ریاست جو ہے نا، وہ ریاست اجتماعی طور پہ اس کی طرف اقدام کرے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، وقت کا مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. لاسٹ 2 منٹس کنکلوژن آج کے پروگرام کا. ٹو ڈوز کرنے کے کام، آپ کے مشورے حکمرانوں کو کیا ہوں گے کہ آج ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں اور اللہ انہیں ان کے ارادوں میں کامیاب کرے کہ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ بنے، ریاست آئے، مدینہ نظر آئے پاکستان میں. اقبال یاد آتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں اسی سیاست اور سیاستدانوں کے حوالے سے کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند. تو بس یہ جو پیوند کاری خاک سے ہے اس کو ختم کر دیا جائے. پہلا کام تو یہ ہے، اور خاک سے پیوند کو کاٹ کے عرش سے پیوند کاری کی جائے. اور دوسری چیز جو ہے وہ سب سے بڑی یہ کہ اپنا محاسبہ ایک نیت سے ضرور کیا کریں کہ اللہ مجھ سے یہ پوچھیں گے تمہیں تو اختیار دیا تھا نا، اقتدار دیا تھا، یہ بتاؤ میرے حکم کتنے نافذ کیے. اللہ جو مقصود ہے ریاست مدینہ میں اور کوئی مقصود نہیں ہے. آپ تنفیذ احکام اللہ کو نکال دیجئے، یہ پھر ریاست مدینہ نہیں ہے.
سب سے بنیادی چیز ہے. کوئی فقی اٹھا لیں, کوئی محدث اٹھا لیں, ابتدا ہوئی ہے تو یہاں سے ہوئی ہے. باقی سارے نظام ہیں, حسبہ کا بھی نظام ہے, احتساب کا بھی نظام ہے, مالیات کا بھی نظام ہے, لیجرز بھی بنے ہیں, فائنینشل لیجرز بھی بنے ہوئے ہیں, سب کچھ بنا ہوا ہے. لیکن اپنی ذات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا ہے, عمر ابن خطاب کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی اس لیول کی کریٹ کی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کے یہ ذہن میں رہے کہ دیکھو یہ حاکم جب کوئی فیصلہ کرتا ہے, آپ نے نماز کا حکم جاری کر دیا, جتنا اب ریاست میں نمازیں پڑھی جائیں گی سب کا اجر آپ کو مل رہا ہوگا. سبحان اللہ. احکام جاری کر دیے زکوٰۃ کے, جتنا عمل ہو رہا ہوگا سب آپ کو اجر مل رہا ہوگا. اور بیت المال کا اجرا, بیت المال کو صحیح خطوط پہ قائم کر دیا, عدل پہ فیصلے کر دیے. ارے عابدین کی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے آپ کا یہ ایک فیصلہ. بیت المال کو بیت المال سمجھا جائے, مال البیت نہ سمجھا جائے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, آپ تشریف لائے. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون. خواتین و حضرات, بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں, لا تعداد باتیں ہیں, درجنوں باتیں ہیں جو مزید گفتگو میں آنی چاہیے. میں بھی بہت سے سوالات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت مکمل ہو گیا. کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ رکھیں گے سوالات. پڑوس سے تعلقات کس طرح رکھے جائیں, ہمارا دین کیا بتا رہا ہے. لمبی گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے مکہ مکرمہ جہاں سے نکلنا پڑا اور کس طرح مظالم ہوئے, جب وہاں قحط پڑا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں اور جو روانہ فرمایا. اللہ تالیف قلب کے لیے, تالیف قلب. تو پڑوسیوں سے تعلقات بھی اچھا رکھنا یہ دین کا تقاضا بھی ہے. اس پر انشاءاللہ کسی اور محفل میں, کسی اور پروگرام میں بات کروائیں گے. خواتین و حضرات, کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھتیجے تھے, بھانجے تھے یا بھائی تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221230452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت قرآن اندازی کا. محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے گزارش ہے ایک پرچی نکال کر قبلہ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا. اسلم جمیل امریکہ سے. اسلم جمیل صاحب امریکہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے. عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان